بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پہ موجود منسٹر ہائر ایجوکیشن، سیکرٹری فائنانس، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن، سیکرٹری آئی ٹی سے منسلک ہمارے یہاں پر ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داران، اس کے علاوہ ہمارے باقی ڈپارٹمنٹ جو الائنڈ ہیں وہ ان کے سیکرٹری صاحبان، افسران، اور گوگل سے جو ہمارے کنٹری ہیڈ ہے پاکستان کے، اور ساتھ ساتھ میرے اسٹوڈنٹس، ہمارا فیوچر، سب کو ویلکم اور السلام علیکم. میرے خیال میں جو آپ کو کمپلیٹ ایک یہاں پہ پریزنٹیشن دی گئی ہے، وہ پریزنٹیشن وہ ہے کہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا اس گورنمنٹ کے بعد، اور مجھے یہ سٹیپ بائی سٹیپ دی گئیں، اور اس کے ساتھ ہم نے آگے ڈسکس کر کے اپنے حالات کو اور اپنے خزانے کو دیکھتے ہوئے جو انیشیٹو لینے کے لیے ٹارگیٹ دیے، تو اس کی تو ایک ڈیٹیل آپ کو ایک پوری فصل جو ہے ایک ایسی پریزنٹیشن ملی ہے کہ میرے خیال میں آپ میں آئی ٹی کے حوالے سے بیٹھا ہوا ہر شخص جس نے غور سے سنی ہے تو اس کے بعد اتنا ہی نالج ہے اس وقت اس ڈپارٹمنٹ اتنا کہ چیف منسٹر کو ہے اس صوبے کے. تو آپ کو سارا بتا دیا گیا ہے کہ کیا کیا ہم نے ان عرصے میں کیا اور کیا کیا ہم نے پلان کیا، اور اس کو پریکٹیکلی اس کو کرنے کے لیے ابھی تک کیا اقدامات ہوئے ہیں، اور آگے ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر. تو اس کے لیے میں آئی ٹی ٹیم کا اور آئی ٹی کے جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کا شکر گزار ہوں کہ جو کام کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ. اور اس سیکٹر میں کام اس لیے ضروری ہے کہ ہر سیکٹر کا ایک پوٹینشیل ہوتا ہے، اور ٹائم ٹو ٹائم پوٹینشیل چینج ہوتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں ہر بچہ جسے اسکول میں پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے کیا بنایا تو وہ کہتا تھا انجینئر یا ڈاکٹر. جو وہاں سے رہ جاتے تھے تو وہ پھر اس کے بعد والے پوٹینشیلس کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے تھے، اور اس پوٹینشیل میں بھی انہوں نے بہت بڑا نام کمایا ہوگا. پھر ایک ٹائم آیا کہ سی ایس ایس اور اس کی طرف ایک رجحان ہوا کہ جی لوگوں نے اس طرف کمیشن ایگزام کی طرف اور سی ایس ایس کی طرف ایک رجحان پیدا کیا، اور وہاں پر اس طرف جو ہے ہمارا ایک مین فوکس تھا، اور لگتا تھا کہ جو اس وقت کچھ اچیو کرنا چاہتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، تو یہ ایک ایسی اپرچونیٹی ہے کہ جس کے اندر وہ اس ملک کے لیے، قوم کے لیے، اور اپنے ظاہری بات ہے اپنی فیملی کے لیے کچھ کر سکتا ہے. پولیٹیشین تو ہر وقت رہ ہی رہے ہیں، ہر دور میں انہوں نے تو ہر اس دور میں جو ہے نا اپنے تجربات سے نوازا ہے اس ملک کو. تجربات اچھے تھے یا برے تھے، لیکن پولیٹیشین ایک واحد وہ جو ایک فیلڈ ہے اس کے اندر وہ لگے رہے اور اپنا کام چلتا رہا. لیکن اس میں بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں عمران خان کو کہ کم از کم اس نے ایک ایسا پالیٹکس میں بھی ایک ایسا نظام پیدا کیا کہ پہلی دفعہ ایک ایسی پارٹی بنی اس ملک میں جس نے ان جو خاندانی پولیٹیشین سے اور ایک لیگیسی کے ساتھ آ رہے تھے ان کے علاوہ لوگوں کو موقع دیا، اور عوام کو ایک شعور دیا کہ ووٹ نظریے کی بنیاد پہ کسی کو دے کر، کسی نظریے کی بنیاد پہ ووٹ بجائے کہ خاندانی یا کوئی برادری ازم یا اس پہ ووٹ جو اب تک پڑتا تھا. اور اس کے بعد پاکستان میں کی پالیٹکس میں بہتری بھی آئی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا پوٹینشیل ہے دنیا میں کسی ملک کی اکانومی کو اٹھانے کے لیے اور روزگار کے حوالے سے اپنی اکانومی کو اٹھانے کے لیے، تو وہ آپ کا آئی ٹی سیکٹر ہے، اور دنیا میں یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے. اب اس کے لیے اپرچونیٹیز جو ہیں وہ بہت لازمی ہیں، اور جب تک وہ اپرچونیٹیز نہیں ملیں گی آپ کو تو اپنی جو اسکل ہے آپ کی اس کو آپ امپروو نہیں کر سکتے. اور ضروری نہیں ہے کہ اسکل جو ہے وہ واحد چیز ہے کہ جس بندے میں ہوتی ہے تو کسی ڈائریکشن میں بھی اگر وہ چلا جائے اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اس پہ ذرا محنت کرے تو اس پہ وہ اس کو ڈیولپ کر لیتا ہے. مطلب ہے کہ اسکل کو اگر کدھر بھی آپ لگا لیں اور آپ کے اندر ایک ٹیلنٹ ہو اور آپ فوکس ہو جائیں اس پہ، تو آپ اپنے اس اسکل کو امپروو کر کے اسی فیلڈ میں آپ آگے جا سکتے ہیں. ابھی ہم نے اپنے لوگوں کو روزگار دینے کی آئی ٹی کی طرف کیسے کنورٹ کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایکسپرٹیز چاہیے. اور اس کے لیے ماشاءاللہ ابھی ہمارا جو ہری پور میں ہم نے ڈیجیٹل سٹی شروع کیا ہے انشاءاللہ، اور بہت جلد انشاءاللہ اس کے اندر ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ملے گی پورے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو، ہمارے یوتھ کو، اسٹوڈنٹس کو. ابھی انشاءاللہ ہم پشاور میں جو ہے ایک ڈیجیٹل کمپلیکس پورا کا پورا بنا رہے ہیں جو آپ کو دکھایا گیا ہے، جس میں آئی ٹی پارکس ہوں گے، اور ایک اس سے بڑے اسکیل کی اپرچونیٹی ہم دیں گے اس سیکٹر کے اندر. گوگل کا میں شکر گزار ہوں کہ گوگل جو ہے ابھی وہ جو ہم یہ جو کورس $400 سے لے کے $1000 کا کورس ہے، یہ ہم فری آف کاسٹ کرا کے دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب گوگل کا سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گا تو وہ ایک ریکگنائز سرٹیفکیٹ ہوگا، اور آپ کو کہیں پر بھی یہاں سے بھی، اور اگر آپ باہر جاتے ہیں تو اپرچونیٹی آپ کو ملے گی کہ اس سرٹیفکیٹ کی وجہ سے آپ کو انشاءاللہ موقع ملے گا اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کا اور منوانے کا.
یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو اپرچونٹی ملنی چاہیے. اسی طرح اسکول آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس پہ بھی انشاءاللہ ابھی ہمارے اے ڈی پی میں ہم کام اس پہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ جو اسکول آف ڈیجیٹل گیمز ہے اس کے اوپر بھی ہمارا اے ڈی پی میں اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. لیکن ایک اپرچونٹی ہے, پازیٹیو بھی ہو جاتی ہے, بعض کا نیگیٹو بھی ہو جاتی ہے. تو ہاؤ وی ول گیٹ دا پازیٹیوٹی آؤٹ آف ایوری تھنگ, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہی آپ نے کرنا ہے اور اسی سے قومیں بنتی ہیں. اب جہاں تک کام ہے گورننس کا, ڈیجیٹائزیشن جو ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے. آپ اپنی ٹرانسپیرنسی کو بہترین کر سکتے ہیں اگر آپ چلے جائیں ٹورڈز ڈیجیٹائزیشن. کرپشن کے اوپر کنٹرول جس طریقے سے اس سیکٹر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی چیز سے بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایک واسٹ ایک ایریا میں جب کام آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ آپ اس چیز سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو. ابھی ہیلتھ کارڈ ہمارا ہے, اگر مجھے پتہ ہو اور میرا سارا سسٹم ڈیجیٹائز ہو جو ہم کرنے لگے ہیں تو مجھے پتہ ہوا کہ کس کا کیا علاج ہوا اور کتنا علاج ہوا اور کتنا اس نے پے کیا ہے اور کیا اس نے پے کیا بھی ہے یا وہ علاج ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. تو یہی واحد چیز ہے جس کی وجہ سے ہم گورننس کو بہتر کر سکتے ہیں, ٹرانسپیرنسی لا سکتے ہیں, کرپشن کا خاتمہ کر سکتے ہیں. میرے والد صاحب ریونیو کے منسٹر سے, انہوں نے اپنے ٹائم میں شروع کیا تھا یہ کمپیوٹرائزیشن آف لینڈ ریکارڈ. پھر 2013 میں جب میں بنا تو پھر میں نے اس پہ پورا فوکس کیا اور ہم نے اس کام کو شروع کیا. اور میں جب دوبارہ ابھی صوبے میں آیا اور میں نے دوبارہ اس کی جو اپڈیٹ لی تو ماشاءاللہ بہت زیادہ کام کیا ہوا تھا ہمارے ڈپارٹمنٹ نے. اور میں نے دیکھا کہ ان ایریاز میں کہ جہاں پر لوگ سفارشیں کرتے تھے آنے کے لیے اور پیسے دیتے تھے آنے کے لیے, ان موضوعوں پر کمپیوٹرائزیشن کے بعد کوئی سفارش نہیں کرتا. اور سسٹم کے ذریعے ہی آپ ان چیزوں کو روک سکتے ہیں. کسی انسان کے دماغ کو, مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے, لیکن سسٹم کے اندر اس کو پابند کرنا, اس دائرے میں لانا اگر آپ لے آتے ہیں پھر بڑا آسان ہے. دیکھتے ہم موٹر وے پہ ہم جاتے ہیں, کیمرے لگے ہوئے ہیں, ہم اوبے کرتے ہیں ٹریفک لاز کو بھی, گند پھینکنے کو بھی, کوئی بھی وائلیشن کو. وہی بندہ اسی گاڑی میں جب نیچے اتر کے آتا ہے تو وہ اس طریقے سے بہیو نہیں کرتا. انسان ہے نا, ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کا, سسٹم کے ذریعے ٹھیک کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے اس کے اوپر پورا فوکس کرنا ہے. میں نے اس ٹائم میں دیکھا کہ آئی ٹی میں کس نے کام کیا. ان 6 مہینوں میں دیکھ رہا ہوں ہر سیکٹر میں کون کام کر رہا ہے, کیسا کام کر رہا ہے, کس طریقے سے کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمر فاروق بھائی جو ہیں وہ اس وقت ہمارے صوبے میں واحد آدمی ہیں کہ جو اس سیکٹر میں پراپرلی ایسا کام کر رہا ہے کہ جو ہمیں ضرورت ہے. آخر میں صرف اتنا کہوں گا آپ سب کو کہ محنت جو ہے نا اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں آپ, محنت آپ کو کرنی پڑے گی. محنت آپ کریں گے, دنیا میں جو ہے کمپٹیشن ہر آنے والے دن کے ساتھ بہت ٹف ہو رہا ہے. اور شکر ہے ہمارے اندر بہت ٹیلنٹ ہے. ایک بچی تھی عرفہ کریم, اس نے ایسی اس نے پرفارمنس دی آئی ٹی کے اندر, وہ جلد فوت ہو گئی ہماری بیڈ لک, لیکن اس پورے گاؤں کا نام انہوں نے عرفہ کریم رکھ دیا. پوٹینشیل ہے ہمارے پاس, ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس. اب اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک ہم نے محنت زیادہ کرنی ہے, وہ آپ کے پارٹ پہ ہے. اپرچونٹی آپ کو ہم نے دینی ہے, یہ ہمارے پارٹ پہ ہے. میں یہ ریکویسٹ کروں گا گوگل سے کہ اگر مزید اس پہ کوئی ہماری انویسٹمنٹ لگتی ہے تو لگ جائے. یہ جو 5000 اب سرٹیفکیٹ گوگل سے کرا کے دے رہے ہیں, ان کو آپ 10,000 کر لیں. وی آر ریڈی ٹو انویسٹ مور ان دیٹ, تاکہ ہمارے زیادہ بچوں اور بچیوں کو موقع ملے اور اس کے اندر وہ آگے بڑھ کے اپنی اکانومی میں بھی اور ہمارے صوبے کی اکانومی میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکیں. ساتھ ساتھ میری ایک اور ریکویسٹ بھی ہے, اصلاح بہت ضروری ہے. میں اپنی اصلاح نہ کروں اور میں انٹرنیٹ بند کر دوں کہ میرے پہ کوئی تنقید کر رہا ہے, یہ بھی زیادتی ہے. یا سلو ہو جائے انٹرنیٹ, تجربے کرتے ہم پھر رہے ہیں. اب انشاءاللہ میرا ایک پورٹل جو ہے اگلے ہفتے لانچ ہو جائے گا جس کا نام ہے اختیار عوام کا, جو ہمارا ایک نعرہ ہے اور ساتھ میں اصلاح یا سزا, تاکہ میرے پاس ساری اپڈیٹ آئے, ہر ایک کی اپڈیٹ آئے, میری بھی آئے, میری گورنمنٹ کی آئے, میرے افسران کی آئے, میرے ڈیولپمنٹ کاموں کی آئے, مجھے لوگوں کا فیڈ بیک آئے, جو ہمارے انیشیٹو ہو رہے ہیں ان کا فیڈ بیک آئے, تاکہ اس کے مطابق میں اس کے اوپر کچھ کر سکوں. تو اس کے لیے عوام کو جب مل جائے گا تو عوام سے اپیل ہے کہ پازیٹیو طریقے سے, اپنے ذاتی مسائل میں نہیں کہ میرا کوئی غلط کام کوئی نہیں کرا تو میں شکایتیں کروں, اس سے ہوگا کچھ نہیں. ٹائم ضائع ہوگا, ہمیں تو رپورٹ آ جائے گی, ہم تو فارورڈ کر دیں گے, ہمیں رپورٹ آ جائے گی. لیکن اگر ہم اس کو پازیٹیولی یوز کریں گے تو پھر وہ مسائل, مین مسائل پہ فوکس ہو کے جینین مسئلے اگر آئیں گے تو جینین مسئلے حل ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس چیز سے آنکھیں بند کروں اور اس چیز سے میں چھپوں کہ جی میرے پہ کوئی تنقید نہ ہو, تو بہتر ہے کہ میں
وہ تنقید برداشت کروں یا پھر میں وہ کام نہ کروں اور اس کو برداشت کر کے اپنے اندر اصلاح کروں. اب $300 ملین کا ایک دن کے نیٹ بند ہونے سے نقصان ہوتا ہے صرف پاکستان کو. ایک دن میں یہ نقصان ہوتا ہے انڈسٹری کو اور اس بزنس کو جو آئی ٹی کا یہاں پہ ہو رہا ہے. حالانکہ پاکستان میں آئی ٹی ابھی اتنا بڑا وہ بھی نہیں ہے, اتنے سائز میں بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو $300 ملین اتنی بڑی رقم ہے ایک دن کی. اور ظاہری بات ہے جب یہ سلو ہوتا ہے اور یہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو اس سے کتنا نقصان ہوتا ہوگا ہمارے بزنس کو, ہماری کمیونٹی کو, ہمارے ملک کو. کیونکہ پیسہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اکانومی آپ کی نہیں ہے, ایک بزنس مین کی نہیں ہے, آخر میں جا کے یہ صوبے کی اور ملک کی اکانومی بنتی ہے, اس کا یہ حصہ بن جاتا ہے. تو اپنی اصلاح ضروری ہے. اپنی اصلاح کر کے ہم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. پھر میں نہیں کر سکتا, میں نہیں کرتا ہو, ایک علیحدہ بات ہے. جب مجھے پتہ ہی نہ ہو تو کل کو اگر میری خواہش بھی ہے کہ میں کچھ کر سکوں, میں نہیں کر سکوں گا. تو ڈیجیٹائزیشن جو ہے یہ واحد حل ہے. آپ کو بڑی زبردست آ کے بھائی نے بریف دی ہے پوری کی پوری ہماری کہ ہم نے اب تک اس ٹائم میں کتنے اپنے ڈپارٹمنٹس کو ڈیجیٹائز کر دیا ہے. آگے ہم کن کن چیزوں کو کرنے جا رہے ہیں, عوام کو ایز دینے کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, سسٹم کو ہم کیسے اس طرف انشاءاللہ لے کے جا رہے ہیں, اور آگے جا کے ہم نے اس سسٹم کو مزید کتنے ڈپارٹمنٹس کو کن کن چیزوں کو لے کے جانا ہے. بہرحال ہم نے ایک چیز پہ فوکس کرنا ہے اور وہ ہے ہمارا ملک سب سے پہلے. اس کے بعد اس ملک کے اندر جس کے لیے ہم سب کے آباء و اجداد نے جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں, اس ملک کے آئین, اس ملک کا قانون, اس ملک کی بقا, اس ملک کا دفاع, یہ ہمارے پہ فرض ہے. جو آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانی دی, اگر اس آزادی کو اسی طریقے سے اسی اسپرٹ کے اندر ہم اپنے بچوں کو کنورٹ نہیں کریں گے تو آزادی صرف یہ نہیں ہے کہ میرا نام ہو کہ میں ایک آزاد ریاست ہوں. آزادی یہ ہے کہ کیا مجھے وہ آزادی حاصل ہے جو ریاست کے آئین کے اندر بتائی گئی ہے ایک شہری کے لیے. اگر میں ملک کے قانون کی اس لیے پاسداری کرتا ہوں کہ ریاست کا شہری ہونے کے ساتھ ساتھ آئین میں ہے کہ میں نے پاسداری کرنی ہے, تو جو ریاست آئین کے اندر مجھے پروٹیکشن دے رہی ہے کیا وہ پروٹیکشن ریاست پورا کر رہی ہے؟ اگر نہیں کر رہی تو ایز اے شہری سوال کرنا بھی حق ہے, اس سوال کے اوپر سٹینڈ لینا بھی حق ہے. ہم نے اپنے بچوں کو وہ کمیاں, وہ محرومیاں جو ہمارے آباء و اجداد نے دیکھی اس ملک کے اندر یا آج ہم دیکھ رہے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نہ دیکھیں تو ہمیں اس کے لیے آگے بڑھ کے اس چیز کے اوپر آواز بھی اٹھانی پڑے گی اور اس کی اصلاح کے لیے ہمیں بات بھی کرنی پڑے گی. اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دیں اس کے, اور اپنی اس نسل کے لیے بھی ہم مجرم ہیں کہ جس نسل جو ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہم سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ہم کو یہ کیا کر رہے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.